السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ منو۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے ناول بلڈ بائی منزہ نیاز۔ آپ جو چینل کو نہ سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک اور کمنٹ کر دیا کریں ناول کو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے نا اس کو موٹیویشن ملتی ہے۔ یہ ہے ایپیسوڈ 2، چلیں ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اپنے تہہ خانے میں بند تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہلکی سی نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو کمپیوٹر کی اسکرین سے نکل رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، بس اس کے کی بورڈ کی کھڑکھڑ تھی جو گونج رہی تھی۔ اچانک اس نے شور سنا جو اوپر سے آ رہا تھا۔ اس کے گھر میں کوئی چلا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے اوپر دروازہ کھول دیا۔ ایک لڑکی اور 4 لڑکے سیڑھیاں اتر کر اس کی طرف بڑھے۔ کون ہو تم لوگ؟ اس کے ماتھ پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے، سب کچھ ختم کر دو، اس لڑکی نے 4 لڑکوں کو کہا۔ وہ بھاگ کر اس کے سارے سسٹم کو الٹ پلٹ کرنے لگے۔ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ہیڈ فونز، موبائل کارڈ، ساری چیزوں کو ہتھوڑے کے ساتھ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، وہ حواس باختہ ہو کر چلایا۔ دشمنی اپنے سے بڑے لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے، وہ لڑکی اسے دیکھتی صفاقے سے بولی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں چند جدید آلات کے بجائے کباڑ خانہ تھا۔ کباڑ بکھرا تھا۔ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، وہ چلاتے ہوئے اس لڑکی کی طرف بڑھا، مگر اچانک اس لڑکی نے اپنا تیز دھار چاقو نکالا اور اس کے پیٹھ میں گاڑ دیا۔ ایک جھٹکے سے باہر نکال کر اس کے سینے پر کونپ دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا، نفرت سے اسے دیکھتے اس لڑکی نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کے گردن پر چاقو پھیر دیا۔ وہ اوندے منہ جا گرا۔ سب کچھ جلا دو، ایک کاغذ تک باقی نہ رہے، کہہ کر سینہ چڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ کوئی ہے یہاں؟ کوئی ہے؟ کھولو مجھے! وہ فرش پر بیٹھا چلا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف دیوار کے ساتھ لگے زنجیروں میں بندھے تھے۔ صرف وہی تھا جس پر چھت کی جالی سے آتی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر وہاں اندھیرا تھا۔ دفاتر کسی کے قدموں کی آواز اس کے کان میں پڑی، لیکن قدموں کے ساتھ ایک اور آواز بھی تھی جو آ رہی تھی، جیسے جیسے کوئی لوہا گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہا ہو۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی باری سلاخ تھی اور وہ چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ دیدے پھاڑے ہکلائے ہوئے بولا۔ اچانک اس لڑکی نے گھما کر وہ سلاخ اس کے منہ پر ماری، رخسار کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون بل بل بہنے لگا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا مگر لڑکی کوئی پرواہ کیے بغیر لگاتار اس کے چہرے اور سر پر مارتی گئی۔ وہ بے جان ہو گیا مگر وہ پھر بھی مارتی گئی۔ تبھی کوئی چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے سلاح لینی چاہی مگر اس لڑکی پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے اس لڑکے کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور دوبارہ اس آدمی کے بچھے ہوئے چہرے پر ڈنڈا برسانے لگی۔ وہ لڑکا کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ لڑکی اسے مار مار کر تھک گئی تو اس نے جا کر اس کے ہاتھ سے سلاح لی اور دور پھینک دی۔ مر چکا ہے وہ؟ اسے دیکھتے وہ نرمی سے بولا۔ وہ یکدم ہی رونے لگی۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کیوں ان کی جان لینے لگی ہوں؟ مجھے ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ ایک دم سے وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ خاموش ہو جاؤ، بند کرو یہ رونا دھونا۔ خبردار تو دوبارہ تم روئی، اگر رونا ہے تو اکیلے میں بیٹھ کر رو، مگر میرے سامنے نہیں۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ اس لڑکی نے لب بھینچے اپنے آنسو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ اور جن لوگوں کو تم مار رہی ہو وہ کوئی معصوم نہیں تھے، مجرم تھے تمہارے، اور مجرموں پر کوئی رحم نہیں کرتا۔ آنکھوں میں تیش لیے وہ پلٹ گیا، جبکہ وہ لڑکی ساکت کھڑے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ نیو یارک کے بہت سے نام ہیں، جیسے کبھی نہ سونے والا شہر، گوتھم اور بک ایپل۔ اس شہر کے علاقے ٹائمز اسکوائر میں آدھی رات کو بھی دن کا سمان لگتا۔ اس اسٹریٹ کی دائیں طرف بنے میوزک ہال کے سامنے ایک سیاہ BMW کا دروازہ کھول کر اس نے سرخ ہیل میں مکیج سفید پیر روش پر رکھے اور باہر نکل آئی۔ اس کا پورا لباس ہی سرخ تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں پر لگا تتلی جیسا ماسک بھی سرخ تھا۔ دوسری طرف وہ مکمل سیاہ لباس میں گاڑی سے نکل کر اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ مکمل سیاہ ماسک میں ڈھکا تھا۔ وہ دونوں ہم قدم چلتے اس بلڈنگ میں داخل ہو گئے۔ سفید و سیاہ وردی میں ملبوس ویٹر چاروں طرف دوڑتے ہوئے لوگوں کو مشروب دینے میں مصروف تھے۔ ہر طرف رکھی میزوں پر سیاہ گلابوں کے گلدستے رکھے تھے۔ وہاں صرف سیاہ گلاب کے علاوہ کوئی دوسرا پھول نہیں تھا۔
وہ حال میں اس قدر خوبصورتی سے سجا تھا کہ بس دیکھتے رہو، اور اس کا ہاتھ تھامے صوفے پر جا بیٹھا۔ ان کے بیٹھتے ہی ویٹر ایک کے بعد ایک چیز رکھتے گئے۔ اس حال میں سینکڑوں لوگ تھے اور وہ ایک ایک کو جانتا تھا، پورا حال اس کا گینگ تھا۔ اس نے اپنا ماسک اتار کر ویٹر کو تھما دیا۔ تو پھر بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ یہاں آ کر ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہاری جہنم تو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی حسین ہے۔ مسکرا کر اطراف میں ایک نظر ڈال کر اسے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اپنے سامنے بیٹھے رابرٹ کو وہ فرصت سے دیکھ سکتی تھی۔ جب تمہاری جیسی پری جہنم میں قدم رکھے تو وہ بھی جنت بن جائے۔ وہ کھلکھلائی۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اور ایسی مہربانی صرف تمہارے لیے ہوتی ہے۔ اٹھ کر وہ اس کے برابر صوفے پر بیٹھا۔ پھر اس نے ایک پلیٹ اٹھائی جس میں رائس تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ اف، کتنی ہینڈسم لگ رہی ہو رابرٹ۔ وہ چمچ اس کی طرف لے کر گیا ہی تھا کہ روزلی کی آواز پر دونوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ کیا صرف اب لگ رہا ہوں؟ مسکرا کر چہرہ ارورا کی طرف موڑ لیا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ رابرٹ نے چاول اس کے منہ میں ڈالے۔ روزلی کو لگا وہ وہاں بیکار کھڑی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے ارورا؟ تم خود کیوں نہیں کھا رہی؟ ارورا کا حسن روزلی کی آنکھوں میں مرچوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ جب ان دونوں کو ساتھ دیکھتی اس کا دل کرتا پوری دنیا کو جلا دے اور شروعات ارورا سے کرے، مگر یہ اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ کیا ہے کہ میری رونا نے آج ایک لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے بہت پیار کیا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ آج میں ان ہاتھوں کو کوئی کام نہ کرنے دوں۔ بہت نازک ہاتھ ہیں یہ، جب کسی کو پڑتے ہیں تو وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ روزلی بل کھا کے رہ گئی، آنکھوں میں نفرت اور چہرے پر مسکراہٹ لی وہ پلٹ گئی۔ تم صرف میرے ہو اور میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ چہرے پر تیش لیے ہوئے دور ہوتی گئی۔ آج تم جو مانگو گی وہ دوں گا، بولو کیا چاہیے؟ خالی پلیٹ واپس رکھ کے اس نے ارورا کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ لائٹس آف ہو گئیں۔ بیک گراؤنڈ میں بجتا ہلکا ہلکا میوزک بند ہو گیا۔ اسی جگہ کسی لڑکی کی آواز نے لے لی۔ ڈانس کرو گی؟ مسکرا کر اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی وہ اس کا ہاتھ تھامتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں نہیں؟ وہ اسے لیے اس کھلے ہال میں آ گیا جہاں پہلے ہی بہت سے کپل بنے اس فلور پر ڈانس کر رہے تھے۔ مدھم روشنی چاروں طرف بکھرنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے، اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ کر وہ قدم سے قدم ملاتے دائیں بائیں ہوئے۔ وہ ایک لڑکی تھی جو گا رہی تھی۔ ایک سرخ پردہ لگا تھا جس کے پیچھے وہ بیٹھی گا رہی تھی۔ پردے کی دوسری طرف کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، نہ یہ کہ دوسری طرف کون سے لوگ ہیں۔ I wanna live with you even when you are ghost, 'cause you are always there for me when I needed you most. اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ تم نے بتایا نہیں؟ رابرٹ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں تمہارے ساتھ پورا شہر گھومنا چاہتی ہوں۔ دینا تو میں گھوم چکی ہوں تمہارے ساتھ، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ تمہارے ساتھ دوبارہ پورا شہر گھوموں، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، رابرٹ نے اسے گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ دوبارہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے بولی۔ بعد میں بتاؤں گا، اسے سرپرائز سمجھ لو۔ اس کی آنکھوں پر لگا ماسک اتار دیا، اب جا کے وہ اسے اچھی طرح نظر آئی تھی۔ تم واقعی میں اتنی خوبصورت تھی یا اب مجھے لگنے لگی ہو؟ وہ اس کے مزید نزدیک ہوا۔ میں تو بچپن سے ہی اتنی حسین ہوں، تم تو جانتے ہی ہو۔ وہ ہنسی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے چند بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس کے گلابی ہتھیلی پر اپنے ہونٹ رکھے۔ مائی چاکلیٹ۔ پھر اس کا ماسک واپس اس کی آنکھوں پر لگا دیا۔ آنے کے سامنے کری وہ خود کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل عام سی تھی، تھوڑی سی بھی خوبصورت ہوتی تو وہ اتنا نہ جلتی، مگر وہ تو بالکل ہی معمولی سی تھی۔ میں رورا کو مار ڈالوں گی۔ تم میرے ہو رابرٹ، صرف میرے۔ میں نفرت کرتی ہوں رورا سے۔ میں ہر اس شخص کو مار ڈالوں گی جو تم سے نفرت کرتا ہے، اور محبت بھی۔ تم نہیں جانتے کہ تم میرا جنون بنتے جا رہے ہو۔ اگر تم مجھے نہیں ملے تو میں تمہیں بھی مار دوں گی، اور پھر خود کو بھی۔ وہ غصے میں خود کو دیکھتے الٹے سیدھے جملے بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ لٹ کے کھڑی تھی۔ تم میرے ہو رابرٹ، صرف میرے۔ بیسن پہ چہرہ جھکائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج تو واقعی میں لیٹ ہو گئی۔ تیز تیز چلتی اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا جو 2 بجا رہی تھی۔
اچانک ہی اس کی نظر سامنے کھڑی پولیس کی گاڑی پر پڑی۔ اس کے علاوہ 2 ایمبولینس کی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ اس کے چہرے پر خوف لہرایا چونکہ گاڑیاں اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور میرے گھر میں پولیس کیا کر رہی ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے ایک آفیسر سے پوچھا جو نوٹ پیڈ پر کچھ لکھتے ہوئے باقی آفیسرز کو کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ او آئی ایم سو سوری، تقریباً 2 گھنٹے پہلے یہاں پر معلوم افراد نے حملہ کیا۔ ہمیں 2 لاشیں ملی ہیں، ایک تو مکمل طور پر جل گئی ہے جبکہ دوسری لاش ایک عورت کی ہے جس کو کئی گولیاں لگی ہیں اور وہ دونوں ہی موقع پر مر گئے تھے۔ آفیسر نے افسوس سے اسے دیکھتے گویا اس کی جان ہی نکال دی۔ موم، ہیری؟ اس نے نظر گھما کر ایمبولینس کی طرف دیکھا۔ اس کے دروازے کھلے تھے۔ وہ بھاگ کر اس طرف گئی۔ اس نے کپڑا ہٹا کر دیکھا، اس کے ہونٹ بری طرح لرز رہے تھے اور ہاتھ اس طرح کانپ رہے تھے کہ گویا کرنٹ لگا ہو۔ وہ اس کی موم تھی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ بچوں کی طرح رونے لگی، پھر بھاگ کر دوسری گاڑی پر چڑھ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کپڑا ہٹا کر دیکھتی، لیکن جیسے اس نے کپڑا ہٹایا اس کا جسم لرز کر رہ گیا۔ وہ ڈاکٹر تھے جنہوں نے اسے پکڑ کر باہر نکالا۔ وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ کس نے کیا یہ سب؟ چلاتے ہوئے وہ آفیسرز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہم ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد مجرموں کو پکڑ لیں گے، آفیسر نے کہا۔ وہ روتے ہوئے وہی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں اس نے کتنی لڑکیوں کو مارا تھا، اس نے گننا چھوڑ دیا تھا۔ ایلا وہ لڑکی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، جبکہ ایلا ایسا نہیں سوچتی تھی۔ وہ اسے صرف دوست سمجھتی تھی۔ جس دن اس نے ایلا کو پرپوز کیا وہ دن اس کی زندگی کا بدصورت ترین دن تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ایلا، اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ یہ تم کہہ رہی ہو جوف، تم حد ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کبھی مجھے غور سے؟ کیا تم سے شادی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم خوبصورت نہیں ہو، مگر میرا تو تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ میں تم سے 1000 گنا زیادہ حسین ہوں۔ میں تم سے شادی کروں گی، مجھ سے شادی کروں گی جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، اور وہ تم نہیں ہو سکتے۔ کہہ کر وہ پلٹی ہی تھی کہ جوف نے ایک دم سے اس کا بازو پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ تم شادی کرو گی یا نہیں، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے تمہارے حسن کے قصیدے سننے کے لیے بھی تمہیں اپنے گھر نہیں بلایا، کہتے ساتھ اس کو دیوار سے لگایا۔ میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی، وہ بنا ڈرے دبی آواز میں بولی۔ خود کو چھڑوانے کی وہ ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ اس کے مضبوط ہاتھ کا دباؤ اتنا سخت تھا کہ ایلا کو نازک گردن ٹوٹ گئی۔ وہ بے جان سی ہو کر اس پر گری۔ جوف نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے زمین پر لٹایا۔ ایلا آنکھیں کھولو، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا ایلا، وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان میں بولا۔ وہ مر چکی تھی، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر تم میری بات مان لیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں پسند کرتا تھا تمہیں، خوش رکھتا، اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھتا، مگر تم اس قابل ہی نہیں تھی۔ اسے دیکھتے وہ باہر چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ اچھا ہوا کہ تم مر گئے، اگر زندہ ہوتی تو میں مر جاتا۔ اسے بازو میں اٹھاتے وہ باہر لان میں آ گیا۔ گڈ بائے کہتے اس نے بے دردی سے ایلا کو اس کھڑے میں پھینک دیا جسے تھوڑی دیر پہلے اس نے کھودا تھا۔ یہ ایپیسوڈ 2 ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کر دیں کریں، ناول کو لائک کو کمنٹ کر دیں، کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے اس کو موٹیویشن ملتی ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منور۔ خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔